اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری خصوصی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ تو کل ہم نے نماز کے بارے میں جو ہے وہ چھوٹا سا ایک تجزیہ جو ہے وہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے نماز کی افادیت کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنز الایمان میں امام احمد شاہ رضا بخاری نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کے علاوہ اللہ پاک نے 82 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، 82، کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ اب قائم کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز ہمیں غلط کاموں سے نہیں بچاتی، اگر ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرے الٹے کام شروع کر دیں تو پھر ہماری نماز اقیم الصلاۃ میں نہیں آتی ہے۔ بے حیائی اور بری باتیں دو مختلف چیزیں ہیں۔ بے حیائی جو ہے اس میں بے پردگی آتی ہے، اور بھی جیسے آج کل کا میڈیا جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ سب اسی ذیل میں آتا ہے۔ اور بری باتیں، بے حیائی اور بری باتیں، بری باتوں میں جھوٹ بولنا، کم تولنا، اور تجارت میں جو ہے وہ ناجائز منافع خوری کرنا، لوگوں کو دھوکے دینا، یہ سب جو ہے یہ بری باتیں ہیں۔ تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے اس کے دوران اگر ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، تو تجارت کرتے ہوئے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں کو ناقص مال جو ہے وہ قسمیں کھا کر اللہ رب العزت کے نام پہ، ابھی تو بھائی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ کو غلط نہیں بتا رہا، حالانکہ وہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ بری باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو وہ تو صرف سوائے ٹکرے مارنے کی نماز تو نہ ہوئے۔ تو نماز کو اس کے جو ہے احکام، ان کے جو اللہ رب العزت نے جو معیار بتائے ہیں اس کے مطابق ادا کریں۔ اس نماز میں اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا ہے خضوع و خشوع جو ہے وہ ہم لے کر آئیں، اللہ رب العزت سے ڈریں، اللہ پاک کے سامنے جھکیں، اللہ پاک نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وقت پر نماز پڑھیں۔ سب سے بڑی بات، وقت پر نماز پڑھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ تو وقت مقررہ پر نماز پڑھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز کو لٹکاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نماز کو ایسے پڑھیں جیسے اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور اول وقت کون سا ہے؟ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں نمازوں کے بارے میں بتایا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اول وقت ہے۔ خصوصاً اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ پاک نے ہم سب کو بہت جو ہے وہ زور دیا ہے کہ نماز جو ہے، عصر کی نماز کو خصوصی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے۔ سبھی نمازوں کی بہت اہمیت ہے، سبھی نمازیں جو ہے وہ بڑی اللہ رب العزت کی پسندیدہ ہے، لیکن خصوصاً عصر کی نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ ہماری امت بھی درمیانی امت ہے اور عصر کی نماز بھی درمیانی نماز ہے، تو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اصل میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو صبح فجر کے ٹائم فرشتے آتے ہیں
وہ جب عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلے فرشتے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر، رات کی نائٹ ڈیوٹی پر جو ہے وہ اگلے فرشتے آتے ہیں۔ تو جب آپ عصر کی نماز مغرب کی نماز سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے پڑھتے ہیں تو تب جو ہے وہ ان کے شیڈول ہے ان کی ڈیوٹی چینج ہونے کا۔ تو جب جو فرشتے جاتے ہیں وہ یہ لکھ کر جاتے ہیں کہ جب میں گیا تو یہ فلاں بندہ جو تھا وہ حالت نماز میں تھا۔ جب دوسری ڈیوٹی والا فرشتہ آتا ہے تو وہ بھی آ کر لکھتا ہے کہ جب میں آیا تو یہ بندہ حالت نماز میں تھا۔ تو گویا کہ دو نمازوں کی آپ کے لیے گواہی جو ہے وہ پڑتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے نماز فجر پر اور نماز عصر پر خصوصاً جو ہے وہ بہت زور دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں میں خضوع و خشوع عطا کرے، ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سستی جو ہے، کاہلی جو ہے ہمارے لیے نمازوں کے اندر، اللہ پاک اس سے ہمیں آپ محفوظ رکھے اور ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نمازیں تھی۔ اللہ پاک ایسا بنا دے جیسی حضرت ابوبکر صدیق کی نمازیں تھی، جیسے حضرت عمر فاروق کی نمازیں تھی، السابقون الاولون کی نمازیں تھی۔ اللہ پاک ایسا ہماری نمازوں کو بنا دے۔ ٹاپک بہت لمبا ہے، باتیں بہت یہ ڈیٹیل طلب، تفصیل طلب جو ہے وہ موضوع ہے، لیکن میں نے اسے جلدی سے سمیٹا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ مطلب اس کے اہمیت اور ضرورت کے لیے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پر اور نماز پردے پر جو ہے وہ اب ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کر دے، اور ہمیں اچھے سے انہیں پڑھنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔